اب غلطی ہو گئی فائز سے تو سزا بھی وہ خود کو ہی دے گا، کیونکہ اب اسے ایسا لگتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ، جتنی بڑی زیادتی میں نے حریم کے ساتھ کی ہے، اس کی سزا مجھے اس سے زیادہ بڑی ملنی چاہیے۔ اور وہ سزا فائز کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سزا ایسی ہوگی کہ اب فائز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی میں یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں حریم کے بغیر زندگی گزاروں گا، لیکن اب اس موڑ پر میں اپنے آپ کو یہی سزا دینا چاہتا ہوں کہ میری باقی کی جتنی بھی زندگی ہے حریم کے بغیر ایک سزا کی صورت میں کاٹوں گا، کیونکہ اب وہ حریم کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس کا دل بھی اب اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ میں حریم کو ایک بار پھر سے اپنے گھر واپس لے کر آؤں۔ اسی سلسلے میں وہ اب اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک بات یہ کلک کرے گی کہ اگر میں نے حریم کو طلاق دے دی تو وہ ساری زندگی کہاں پر رلتی پھرے گی؟ اس کو سہارا دینے والا اور کون ملے گا جو اس کا مجھ سے بہتر خیال رکھ سکے، مجھ سے بہتر سمجھ سکتے اور اس کی عزت کرے؟ اس بات کو لے کر پریشانی میں ڈوبا ہی تھا تو سوچا کہ کیوں نہ میں مدثر کے پاس جاؤں۔ اس کے آفس جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر اس سے بات کرنے لگتا ہے، پوچھنے لگتا ہے کہ مدثر صاحب، اگر میں ایک صورت میں حریم کو طلاق دے دوں تو کیا آپ اس سے شادی کریں گے؟ کیا آپ اس سے ہاتھ تھمائیں گے اپنا؟ یہاں پر مدثر تو فائز کو کسی بھی صورت جواب دینا گوارا نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی نظروں میں فائز کی ویلیو بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اس کے خیال میں، اس کے وہم و گمان میں بس یہی ہے کہ فائز ایک گھٹیا انسان ہے جو حریم کو ڈیزرو کرتا ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ فائز کو کوئی جواب دینا پسند نہ کرے گا، کہنے لگے گا کہ فائز صاحب، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اسے آپ چھوڑ دیں، بس آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کر لیا، آگے بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ ابھی مدثر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے آ جاتی ہے حریم، دروازہ کھولتی ہے، نظر پڑتی ہے مدثر کے ساتھ فائز بھی بیٹھا ہے تو فوراً سے دروازہ بند کر کے جانے لگتی ہے، کیونکہ وہ اب فائز کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ ابھی جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے فائز آواز دیتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ حریم، آخری بار میری ایک بات سنتی جاؤ۔ حریم رکے گی مدثر کے کہنے پر، یہاں پر حریم پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گی، کہنے لگے گی کہ بولو کیا کہنا ہے، مجھے جانا ہے، جلدی بات کرو۔ یہاں پر فائز کہنے لگے گا کہ حریم، تم جو چاہتی ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں، تم اگر چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک صورت میں مجھے بس ایک بھیک چاہیے، خیرات چاہیے تم سے۔ یہاں پر حریم بغیر کوئی جواب دیے چپ کر کر کھڑی رہے گی۔ پیچھے سے فائز کہنے لگے گا کہ حریم، میں بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی اس تکلیف، اس بوجھ کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ میرے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ ہے جسے تم مٹا سکتی ہو صرف ایک معافی کی صورت میں۔ یہاں پر حریم پلٹ کر دیکھنے لگے گی کہ کہنے لگے گی کہ فائز میاں، جتنا بڑا گناہ، جتنی زیادتی، جتنا ظلم آپ نے میرے ساتھ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ میں دل سے معاف کر پاؤں گی آپ کو؟ یہ بات فائز کے لیے ایک دھچکے کی صورت میں لگے گی، اس کے دل پر جا کر سیدھا یہ تیر چلے گا، اسے یہ احساس ہوگا کہ واقعی یہ بات معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔